اب کیونکہ ذکر ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی امام زمان علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں سے قرار دے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک دعا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دعا پڑھی جائے. وہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، تو میرے قلب کو ثابت کر دے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ثابت. راوی نے سوال کیا کہ اگر ہم اس کی جگہ کہہ دیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، ابصار کا اضافہ کر دیں، تو امام نے فرمایا بلا شک اللہ سبحانہ و تعالی مقلب القلوب بھی ہے والابصار بھی ہے، یعنی نگاہوں کا بدلنے والا. لیکن تمہیں یہی کہنا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ذکر اور ورد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یا ائمہ طاہرین اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام سے ملے، ہمیں اسی طرح سے کرنا. کبھی بھی ان تعویذ گنڈوں والوں کے پاس، دوسرے والوں کے پاس کے جو عدد ودد نکال کے کہ 100 دفعہ یہ کرو، 200 دفعہ یہ کرو، تو ہمیشہ سوال کریں گے یہ فگر تم کہاں سے لائے ہو؟ اپنے پاس سے؟ مثال کے طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ 1000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی کہے فلانا عدد، تو ہم سوال کریں کیوں؟ کس نے بتایا؟ ہاں کسی ہمارے مرجع نے، عالم نے بتایا، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ روایت سے نکالا ہوگا، کسی عالم سے نکالا ہوگا، روایت چاہے صحیح ہو چاہے ضعیف ہو، سینہ بسینہ کہیں سے آیا ہوگا. لیکن یہ عدد ہمیں دشمنان اہل بیت سے نہیں لینے ہیں. اب میں کوئی کہے گا تو ذکر اللہ کا ہے، ہاں ذکر اللہ کا ہے، وہ بھی ہمیں دشمنان اہل بیت سے نہیں. ہمیں اگر کوئی آیت لینی ہے، مثال کے طور پہ کوئی دشمن اہل بیت کہہ دے فلانے آیت کو آپ پڑھیں، آیت برحق ہے، آیت آپ پڑھیں، لیکن یہ سوال ہوگا کہ اس کام کے لیے اس آیت کے پڑھنے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس دشمن اہل بیت نے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ قرآن سے اور اہل بیت سے لینا ہے. یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین کیا ہے؟ اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے جو کچھ نکلا اور جو ان کا قول ہے اور جو ان کا عمل ہے، اور بعد اشرف الانبیاء قرآن اور اہل بیت. وہ ذکر ہو جتنی دفعہ ہو اور جیسا. اب جب ذکر کی بات آئی تو ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مجھے تعجب ہے کہ 4 ذکر ایسے ہیں کہ جب لوگوں کے 4 حالات ہوں یا 4 کنڈیشن سے گزر رہے ہوں تو اس کو کیوں بھول جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی خوف کے عالم میں ہو، یعنی اگر ہمیں کسی سے خوف ہے تو کیا پڑھنا شروع کر دیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کتنی دفعہ پڑھیں؟ امام نے یہاں کچھ تعداد نہیں بتائی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ جو دل چاہے. بس کوئی اگر خوف کے عالم میں ہو تو کیا پڑھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. امام فرماتے ہیں اگر کوئی پریشانی کے عالم میں ہے تو کیا پڑھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے آیت کریمہ، نہیں تمام آیات کریمہ ہیں. اس کے لیے جو زیادہ مناسب لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ذکر یونسیہ، کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو پریشانی کے عالم میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. البتہ اس کو سجدے میں پڑھنے کی بھی بہت تاکید ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو خوف ہو دھوکے کا تو پڑھے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. فرض کریں ہمیں کوئی قرارداد وغیرہ لکھنی ہے، دھوکے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں. اول تو خیر کوئی بھی ذکر خدا ہو اور صلوات ہو یہ بہترین چیز ہے، لیکن اگر یہ خاص موارد ہوں تو ان کو بھی پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے. اور اگر دنیا کی حاجت ہو، اس کی زینتوں کی حاجت ہو، تو پھر کیا پڑھا جائے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے. مثال کے طور پہ کسی دنیا کی حاجت ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جب یہ 4 کیفیات ہوں یا 4 کنڈیشن سے انسان گزر رہا ہو تو مجھے تعجب ہے کہ ان 4 ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے مدد کیوں نہیں طلب کرتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.